رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود شریف کا نذرانہ ہدیہ پیش کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدنی جود والکرم وآلہ الکرام وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ ہم اور آپ کو بخوبی یہ معلوم ہے کہ آج کی یہ نورانی و عرفانی بزم پاک صاحب خانہ جناب زین الحق انصاری صاحب نے اپنے والد مرحوم کے سال ثواب کی غرض سے منعقد کیا ہے، اور اسی نیک مقصد کے لیے ہم اور آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو سب کو گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور جن کے ایصال ثواب کی غرض سے یہ محفل منعقد کی گئی، رب تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ابھی مجھ سے پیشتر رفیق محترم حضرت مولانا محمد افتخار احمد رشیدی صاحب کے زبانی ایک اچھی شاعری اور عمدہ خطاب بھی آپ نے سماعت کیا۔ وہ اپنی خطابت سے ماں باپ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اس کو واضح فرما رہے تھے، اور حالات حاضرہ کے تناظر میں کچھ بیش قیمت باتیں بھی ہم اور آپ کو سنا رہے تھے، تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنی دنیا و آخرت کو بہتر بنائیں، کامیاب بنائیں۔ اسی مناسبت سے میں نے بھی قرآن شریف کی آیت پاک کی تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں آپ تک پیش کروں گا، اور پھر انشاءاللہ عز و جل میرے بعد آپ کو حضرت علامہ عبدالقدیر جیلانی رشیدی صاحب قبلہ سے دعائیہ کلمات بھی سماعت کرنی ہے۔ حضرات محترم، کچھ حقوق ایسے ہیں جو ماں باپ کے اوپر عائد ہیں، اور کچھ حقوق اولاد کے اوپر عائد ہیں، اور دونوں کو اپنے اپنے حصے کے حقوق کی ادائیگی لازم اور ضروری ہے۔ اور جیسے کہ ابھی آپ نے حضرت سے سماعت کیا کہ اگر کوئی حق العبد میں کمی و بیشی کرتا ہے تو وہ لاکھ عبادت گزار ہو، لاکھ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ جس کی اس نے حق تلفی کی ہے وہ معاف نہ کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھے، عقیقہ کرے، ختنہ کرے، اچھی تعلیم اور تربیت دے، اچھی طرح سے اس کی دیکھ بھال کرے۔ جب بڑا ہو جائے، کتابوں میں آیا کہ جب 7 سال کی عمر کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز سکھانا شروع کر دے، نماز کی تعلیم دینا شروع کر دے،
اور جب 10 سال کا ہو جائے اور بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کر نماز کی عادت ڈلوائی جائے. اور جب بچہ بالغ ہو جائے، ہوشیار ہو جائے، تو اب تمام احکام شرعیہ خود ہی اس پر نافذ ہو جاتے ہیں. اور بلوغیت کی منزل پر جب بچہ پہنچ جائے تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کوئی اچھا سا رشتہ گھرانہ دیکھ کر بچے کی شادی کر دے. اتنے سارے حقوق ہر ماں باپ کے اوپر لازم اور ضروری ہوتے ہیں، شریعت کی طرف سے نافذ اور عائد ہوتے ہیں. اور اولاد کے اوپر ماں باپ کا حق یہ ہے کہ جب ماں باپ کا دور تھا تو اس نے اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ کیا، اپنے حصے کے تمام حقوق ادا کیے، اچھی پرورش کی، اچھی تعلیم و تربیت دی، اچھا سا نام رکھا، اور ہر طریقے سے اس کے مستقبل کو، فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے خون پسینہ کما کر کے پانی کی طرح روپیہ بہایا، سب کچھ کیا. تو جب بیٹے کا دور آ جائے اور ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بیٹے کے اوپر ماں باپ کا حق یہ ہے کہ بیٹا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، ہمیشہ ان کی عزت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھے، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی بھی نہ ہونے دے. مارنا، پیٹنا، گالی دینا، ڈانٹنا، پھٹکارنا تو دور کی بات، اپنی آواز کو ماں باپ کی آواز سے اونچا بھی نہ کرے، اور ماں باپ کے ہر ضرورت اور حاجت کو حتی المقدور پورا کرے. پانی کی ضرورت ہو پانی دیں، کھانا کی ضرورت ہو کھانا دیں، دوا علاج کی ضرورت ہو دوا علاج کرائیں، کپڑے کی ضرورت ہو کپڑا دیں، روپے پیسے کی ضرورت ہو روپے پیسے دیں. غرض کے ماں باپ بڑھاپے میں آپ کو جب جیسی ضرورت کے لیے آواز دیں، آپ اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق لبیک کہتے ہوئے باخوشی ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کیجیے. لیکن آج ہم اور آپ اپنے معاشرے اور سماج میں کیا دیکھتے ہیں کہ ماں باپ تو اپنے حصے کے تمام حقوق بخوبی نبھا جاتے ہیں، لیکن جب اولاد کی باری آتی ہے کہ ہمارے اوپر جو ماں باپ کے حقوق عائد ہیں اس کو پورا کیا جائے تو اپنا دامن چھاڑ لیتے ہیں. جیسے ہی شادی ہوتی ہے بیوی کو لے کر کنارے ہو جاتے ہیں. اب باپ برا ہو جاتا ہے. بسا اوقات تو بعض گھروں میں باپ بیٹے کے درمیان ایسا لگتا ہے کہ گھر میں جنگ کا ماحول ہو، اتنی کہیں انکہی اور لڑائی جھگڑا کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہمارے ماں باپ اپنے حقوق کو ادا کرتے ہیں اسی طرح سے ہم بیٹوں کو بھی اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کی ضرورت ہے. ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے یہ امید رہتی ہے کہ آج میں بیٹے کو کھلا رہا ہوں، بیٹے کی پرورش کر رہا ہوں، خون پسینہ بہا کر کے کمائی کر کے اس کے اچھے فیوچر اور مستقبل کے لیے پیسے روپے خرچ کر رہا ہوں، دھن دولت لٹا رہا ہوں. دھوپ کی شدت ہو یا سخت سردی ہو یا موسلادھار بارش ہو، ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے کھیتوں میں ہل اور کدال چلا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ماں باپ کو اپنے اولاد سے یہ امید ہوتی ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا بیٹا بڑھاپے میری لاٹھی بنے گا، میرا سہارا بنے گا. لیکن ذرا سوچئے کہ جس باپ کو اپنے بیٹے سے اتنی آرزویں ہوں، اتنی امیدیں ہوں، اور وہ بجائے اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کرنے کے وہ اسے گالی دے، مارے پیٹے، گھر سے باہر نکال دے، تو ذرا سوچئے اس کے دل پر کیا گزرتی ہے.
اور یقین آپ یاد رکھیں، جیسے کہ ابھی آپ نے سماعت کیا کہ وہ گھر کبھی ترقی نہیں کرتا جس گھر میں ماں باپ کی قدر نہ ہوتی ہو۔ لاکھ دھن روپیہ کما لے لیکن زندگی میں اس کو کبھی سکون میسر نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے ماں باپ کو ناراض کیا ہے۔ اور وہ سکون اسے اس لیے حاصل نہیں ہوتا کہ جو اپنے ماں باپ کو تکلیف اور اذیت میں رکھتا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، بلکہ اپنے اس عمل سے اپنے رب کو بھی ناراض کر دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، کہ اللہ پاک کی رضا و خوشنودی ماں باپ کی رضا و خوشنودی میں ہے، اور اللہ پاک کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی، یعنی یہ کہ اگر ماں باپ خوش ہیں تو اللہ بھی راضی اور خوش ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خصوصاً ہم اپنے نوجوان دوستوں اور بھائیوں سے اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے حصے کے حقوق اسی طرح ادا کریں جیسے کہ آپ کے ماں باپ اپنے حصے کے حقوق ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور بیٹوں کے اپنے حقوق ادا نہ کرنے کے اسباب اور وجوہات پر جب نظر دوڑائی جاتی ہے تو بہت سارے سبب اور وجہ نکل کر کے آتے ہیں، جس میں سے ایک بہت بڑی وجہ اور سبب ہے لا علمی، دینی تعلیم سے دوری، نہ قرآن پڑھنا سیکھا، نہ حدیث کی تعلیم لی، نہ علماء سے قریب ہوئے، نیکوں کی صحبت میں بیٹھے، بھلا ان کو کیسے معلوم ہو کہ ہمیں ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، ماں باپ کا کیا مقام اور رتبہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے حدیث رسول کی روشنی میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماں باپ کا کیا مقام ہوتا ہے۔ مکہ شریف میں ایک جگہ ہے جعرانہ، توجہ سے سنیں، مکہ شریف میں ایک جگہ ہے جعرانہ۔ غزوہ حنین سے واپسی کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں میں وہاں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ مسلمانوں کی بھیڑ جمع تھی، سبوں میں غنیمت کا مال تقسیم ہو رہا تھا کہ اسی بیچ نقاب اوڑھے ہوئے ایک بوڑھی عورت مجمع میں داخل ہوئی، تو سارے لوگوں نے ان کو راستہ دینا شروع کیا اور وہ بھیڑ کو چیرتی ہوئی آگے بڑھتی گئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئی۔ جیسے ہی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی تو اللہ کے رسول اس بوڑھی عورت کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب وہاں پر موجود سارے صحابی اب حیران ہیں، پریشان ہیں کہ ساری دنیا نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دنیا والے اور نبی کے سارے غلام نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں آنے والی یہ بوڑھی عورت آخر کون ہے کہ اس کی تعظیم کے لیے خود رسول کائنات کھڑے ہو گئے۔ ابھی وہ حیرانی میں تھے ہی اور سوچ ہی رہے تھے کہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر سے نورانی چادر اتاری اور زمین پر بچھا دیا اور کہا کہ تشریف رکھیے۔ صحابہ کرام اور حیران ہو گئے کہ آنے والی بوڑھی عورت کون ہے کہ سرور کائنات نہ صرف یہ کہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے بلکہ اپنے جسم اطہر سے نورانی چادر اٹھا کر ان کے بیٹھنے کے لیے زمین پر بچھا دیا۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی ان پریشان کن نظروں کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابیوں، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں جانتے، ان کو نہیں پہچانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے یہ وہی نہ ہے جن کا بچپن میں ہم نے دودھ پیا ہے، ارے یہ وہی ہے جن کو دنیا داری حلیمہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔
اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، تو ذرا سوچیں، سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عمل سے ہم غلاموں کو یہ پیغام دیا، یہ تعلیم سکھائی، یہ سبق پڑھایا کہ دیکھ لو کہ میں دائی حلیمہ کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوا، صرف بچپن میں ان کا دودھ پیا تو ان کا عزت اور احترام اس انداز میں کر رہا ہوں۔ تو اے میرے غلاموں، جس ماں نے تم کو اپنی کوکھ سے پیدا کیا ہے، جنم دیا ہے، تمہیں ان کا عزت و احترام کس انداز سے کرنی ہے، اسے سبق۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی ہم غلامان مصطفیٰ کو بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اس عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو ہاتھ پاؤں کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، اور جتنا سارا کچھ دھن دولت مکان دکان بزنس سب پر اولادوں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے کہ اگر باپ کو کسی چیز کی ضرورت اور حاجت ہو گئی تو وہ کہاں جائے گا؟ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا؟ اگر ایسا کرتا ہے تو کہیں یہ اچھی بات ہے؟ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو جو وارث ہوا ہے اور ماں باپ نے جس کے لیے اتنی ساری کچھ قربانیاں دی، اب بتائیے اس کو کوئی ضرورت پڑے گی تو اولادوں کو نہیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کی حاجت اور ضرورت پوری کرنے کی ذمہ داری اولادوں پر ہی نہ ہے۔ تو آج بعض گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ انسان ہے، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ضرورت ہے، اب بیچارے کے پاس نہ اپنے ہاتھ میں مکان رہا، نہ دکان، نہ بیلنس، کچھ بھی نہیں رہا۔ اب جب ضرورت پڑتی ہے اور بیٹے سے مطالبہ کرتا ہے کہ بابو ذرا کچھ روپے کے انتظام کر دو، ہم کو یہ کام کرنا ہے، تو اب بیٹا کھڑکھڑ کے بولتا ہے کیا کام ہے آپ کو؟ کیا کام ہے؟ کچھ کام نہیں ہے، چپ چاپ بیٹھیے، وہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ اس طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے اونچی آواز میں بات کر کے ان کی خواہشوں کو ہم مار دیتے ہیں، انہیں چپ کرا دیتے ہیں۔ اور اگر باپ پھر بھی باز نہ آئے اور کسی طرح سے انتظام کر کے اور اپنی ضرورت کو پوری کرنے لگے تو کہتے ہیں بڑھاؤ بہت فضول خرچی کرتے ہیں، ایک کو بات سنتے ہی نہیں میری، الٹا کہتا ہے۔ سننا اس کو چاہیے اور شکایت وہی کرتا ہے کہ سنتے نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں۔ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص اپنی بیوی بال بچوں کو لے کر کے پہنچا اور اللہ کے رسول سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ حضور دیکھیے نا، میں بڑی محنت سے کماتا ہوں اور میرا باپ خرچہ کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم پر تنگی آ جاتی ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہم۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہاں ہے تمہارا باپ؟ کہا یا رسول اللہ گھر پر ہے۔ تو کہا کہ بلا کے لاؤ۔ دوڑتے دوڑتے گیا، جلدی سے اپنے باپ کو بلا کر لایا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا جی اے بوڑھے، تمہارا بیٹا تمہاری شکایت لے کر کے آیا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ تمہارا بیٹا کماتا ہے اور تم خرچہ کر دیتے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں خرچہ کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ فضول نہیں خرچہ کرتا، بلا وجہ خرچہ نہیں کرتا ہوں، بیٹی آتی ہے تو خرچہ کرتا ہوں، داماد آتے ہیں تو خرچہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ فضول نہیں خرچہ کرتا۔ تو بوڑھا ابھی اپنی صفائی دے ہی رہا تھا کہ حضرت جبریل امین حاضر ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بوڑھے آدمی نے کچھ شعر کہے ہیں،
جو ابھی زبان پر نہیں لایا ہے ذہن میں مرتب ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے کوئی شعر مرتب کیا ہے؟ کہو سناؤ۔ تو اس نے سنانا شروع کیا۔ اس کی شعر کا مفہوم یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا دور تھا اور میرا بیٹا چھوٹا تھا تو ہم نے اس کی پرورش کے لیے، اچھی تعلیم و تربیت کے لیے، اس کے اچھے فیوچر کے لیے ہم نے کیا کیا قربانیاں نہیں دی۔ سخت ٹھنڈی کے موسم میں جب یہ بستر پر پیشاب کر دیتا تھا تو اس کا کپڑا بدل کر کے ہم اس کو اپنے سینے پر رکھ کر اور اس کے پیشاب کیے ہوئے جگہ پر سو جاتے تھے کہ کہیں بیٹے کی طبیعت خراب نہ ہو جائے، کہیں اس کو نمونیا نہ ہو جائے، بخار اور سردی کھانسی نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ، ہم نے اپنے دور میں اپنے اس بیٹے کے لیے اتنی قربانیاں دی، اتنی پریشانیاں جھیلی، اتنی مصیبتوں کا سامنا کیا، لیکن آج جب میں کمزور ہو گیا اور اس کا دور آیا ہے تو تھوڑا سا ضرورت کی جگہ پر خرچہ کر دیا تو کہتا ہے کہ مجھ پر تنگی آ جاتی ہے، ہم پریشانی میں پڑ جاتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ اس نوجوان کے سینے پر مارا اور کہا اذهب انت ومالك لابيك، چلا جا یہاں سے، آج سے تو اور تیرا کمایا ہوا سب مال تیرے باپ کا ہے، تو کمائے گا، تیرا باپ خرچہ کرے گا، تمہیں اعتراض کا کوئی حق نہ ادا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ذرا سوچیں کہ آج اولادوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ باپ ہی کا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو جہاں جب جیسی ضرورت ان کو درپیش آئے انہیں ڈانٹنے پھٹکارنے کی ضرورت نہیں ہے، محبت سے ان کے سامنے عاجزی ان کے ساری کا بازو پھیلا دیجئے اور ان کی ضرورتوں کو پوری کیجئے۔ اور جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ جب ماں باپ اپنے بیٹے کے حق میں کوئی دعا کرتے ہیں تو بارگاہ ربی میں کبھی وہ دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ قبول کی جاتی۔ ماں باپ کی رضا حاصل کیجئے اگر خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہوں، اور اسلامی تعلیم حاصل کیجئے، اس لیے کہ وہ اسلامی تعلیم ہے کہ جو ماں باپ کے ساتھ صرف ان کی زندگی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کا سبق پڑھاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاؤں کہ جب ماں اپنے آنچل کو پھیلا کر کے بیٹے کے حق میں دعا کرتی ہے تو وہ کتنے اونچے مقام اور عہدے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی روایت کی روشنی میں سناتا ہوں، زیادہ دور مت جائیے، ہم لوگ بہار کی سرزمین کے رہنے والے ہیں نا۔ بہار کی سرزمین کے ایک بہت بڑے بزرگ اللہ کے ولی حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ پٹنہ کی سرزمین پر منیر شریف میں موجود۔ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جب بچپنے کا زمانہ تھا تو اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر بڑے بڑے اولیاء کرام با حیات تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور خواجہ نجم الدین فردوسی رحمت اللہ تعالی علیہ اور بھی بہت بڑے بڑے بزرگ، نصیر الدین چراغ دہلوی، اور یہ سب کے سب بزرگ دہلی کی سرزمین پر موجود تھے۔ اس وقت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا شور تھا، بڑا چرچا تھا۔ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں خواہش ہوئی کہ چلے حضرت سے ملاقات ہوں، اور اگر دل نے گوارا کیا تو انہی سے بیعت بھی ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان کی بوڑھی ماں تھی، آپ نے ان سے اجازت طلب کی کہ امی جان ہم دلی جانا چاہتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء سے ملاقات کرنے کے لیے اور بزرگوں کی صحبت میں کچھ دن رہنے کے لیے، گزارنے کے لیے۔ تو ماں نے آپ کا یہ شوق، یہ جذبہ دیکھا تو اجازت دے دی، کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، لیکن چونکہ اس زمانے میں اکیلے سفر کرنا بھی بہت خطرہ رہتا تھا،
خطرے سے خالی نہیں تھا. اس لیے آپ کی امی جان کہتی ہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے جاؤ مگر اکیلے مت جاؤ, اپنے بڑے بھائی کبیر الدین کو بھی ساتھ لے لو. لہذا ماں کے حکم پر آپ نے اپنے بڑے بھائی کبیر الدین کو ساتھ لے لیا اور دہلی خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پہنچ گئے. تو جب آپ پہنچے تو اس وقت خواجہ نظام الدین اولیاء پان کھا رہے تھے, اور پان کھا کر کے کچھ پی ادھر ادھر تھوکے ہوئے تھے. تو شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ پسند نہ آیا. آپ گئے, ملاقات کیا, اور پھر وہاں سے یہ کہہ کر کے چل دیے کہ ای شیخ ومن ہم شیخم, کہ اگر اسی کا نام بزرگی ہے تو میں بھی بزرگ ہوں. یہ کہے اور چل دیے. جب آپ اپنے بھائی کے ساتھ وہاں سے جانے لگے, کچھ دور گئے تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پاس بیٹھے مریدوں سے کہا کہ یہ شرف الدین جو ابھی بہار سے آئے تھے اور اب یہاں سے واپس جا رہے ہیں, یہ بہار کی ولایت کے چراغ ہیں, سرزمین بہار کے ولایت کے چراغ ہیں, مگر افسوس ہماری قسمت کا نہیں. کیا کہا؟ مگر افسوس ہماری قسمت کا نہیں ہے. اب شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ حضرت خواجہ نجم الدین فردوسی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے, جو اس وقت دہلی میں ہی موجود تھے, اور یہ بھی اللہ کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے, بڑے ولی تھے, بہت بڑے بزرگ تھے. جب شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے پاس پہنچے تو اس وقت نجم الدین فردوسی رحمت اللہ تعالی علیہ وضو فرما رہے تھے. جیسے ہی آپ کو دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ شرف الدین آؤ آؤ, ہم 12 سال سے تمہارا خلافت نامہ لیے انتظار کر رہے ہیں. 12 سال سے تمہارا خلافت نامہ لیے ہم انتظار کر رہے ہیں. تو سلام کلام ملاقات بات چیت ہوئی, اور شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ نجم الدین فردوسی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت کا شرف حاصل کرتے ہیں, اور وہ آپ کو خلافت اجازت اپنے سلسلے کی عطا فرما دیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اے شرف الدین اب تم واپس اپنے گھر چلے جاؤ, کیونکہ ماں گھر میں اکیلی ہے, بڑا بھائی تمہارے ساتھ آیا ہے, وہ بوڑھی ہے, کمزور ہے, اور تم لوگوں کی ان کو ضرورت ہے, لہذا واپس گھر چلے جاؤ. تو اب وہ سب وہاں سے روانہ ہوئے چھپرا اور سیوان کے راستے ہوتے ہوئے. تو اس زمانے میں ابھی جو چھپرا اور سیوان کا علاقہ ہے یہ سارا کا سارا جنگل تھا, اور ان میں سے ایک جنگل بیہیا کے نام سے بہت مشہور و معروف تھا. تو شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جب بیہیا کے جنگل میں پہنچے تو آپ نے جنگل میں ایک مورنی کو دیکھا جو اللہ کی حمد اور ثنا بیان کر رہی ہے اور اپنے آپ رشک کر رہی ہے. حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ایک جانور کا یہ منظر دیکھا تو آپ نے ایک لمبی آنکھ کھینچی اور ضرب لگائی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر غائب ہو گئے, نظر سے غائب ہو گئے. اب آپ کے بڑے بھائی آواز دینے لگے, اے شرف الدین, اے شرف الدین, کہاں ہو, سامنے آؤ, جلدی گھر چلو. گھر اکیلے گئے تو ماں پوچھے کہ شرف الدین کہاں رہ گیا, تو کیا جواب دیں گے, اے شرف الدین جلدی باہر آؤ, میرے سامنے آؤ اور میرے ساتھ گھر چلو. لیکن ان کے آواز کا کوئی جواب نہ ملا, اور پھر بالآخر آپ کے بڑے بھائی کبیر الدین اکیلے ہی گھر پہنچ گئے اور ماں سے سارا ماجرا اور حال سنا دیا. روایتوں میں آتا ہے کہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 12 سال اس بیہیا کے جنگل میں گزارا اور 3 رات رب تبارک و تعالی کی عبادت اور ریاضت میں مصروف رہے. کہ ایک دن 12 سال کے بعد رات کے وقت ان کے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں ماں زندہ ہے یا نہیں, باحیات ابھی ہیں یا انتقال کر گئی. ان سے ملاقات کا شوق اور جذبہ بیدار ہوا اور کہا کہ چلو آج گھر چلتے. لہذا آپ نے گھر کا رخ کیا. رات کے وقت میں گھر پہنچے اور دل میں ایک الگ سی کیفیت تھی, دھڑکن تیز تھی, پتہ نہیں ماں زندہ ہے یا نہیں ہے.
تو انہوں نے اپنے دروازے کی دراڑ سے ہی جھانک کر کے دیکھا تو نظر آیا کہ گھر کے دالان میں ان کی ماں مصلی بچھا کر ابھی ابھی تہجد کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تسبیح پڑھ رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ تسبیح پڑھ رہی ہے۔ تو شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ماں کو آواز دیا تو ماں اپنے بیٹے کی آواز کو پہچان گئی۔ اگر آج ہماری اور ماں آپ کی ماں ہوتی اور ہم 12 سال کے ایک لمبے عرصے کے بعد گھر واپس آتے تو بغیر کچھ سوچے سمجھے ماں دوڑ کر کے اپنے سینے سے لگا لیتی، پیشانی کو چومتی اور کہتی کہاں رکھے تھے بیٹا، کہاں رکھے تھے بیٹا، تم ٹھیک تو ہو۔ یہ سارا کچھ منظر ہوتا، لیکن قربان جائیے شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماں عابدہ، زاہدہ، متقیہ، عالمہ اور فاضلہ تھی، نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی عاشق تھی۔ لہٰذا انہوں نے کہا اے شرف الدین، میں تمہاری آواز کو پہچان رہی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ تم 12 سال کے بعد، لمبے عرصے کے بعد تم گھر لوٹ رہے ہو، تو میں کیسے جانوں کہ اب بھی تم اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہو یا نہیں جس کا میں کلمہ پڑھتی ہوں؟ اب بھی تمہارے ہاتھوں میں اسی نبی کی شریعت، اسی نبی کا دامن ہے جس کا دامن، جس کی شریعت میرے ہاتھوں میں۔ لہذا پہلے اپنے دین لگاؤ، اس کے بعد میں دروازہ کھولو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بلند آواز سے کلمہ طیب پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج اگر کلمہ پڑھتے تو پہچان نہیں ہوتی، ادھر کے ہیں کہ ادھر کے ہیں، سنی وہابی والا مسئلہ ہو جاتا۔ لیکن شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کلمہ جیسے ہی پڑھا تو آپ کی ماں خوشی سے مچلنے لگتی ہے اور کہتی ہے واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ 12 سال کے لمبے عرصے مجھ سے دور رہنے کے بعد بھی میرا بیٹا تیرے محبوب کے دامن کو تھامے ہوا ہے، اسی نبی کے دین سے وابستہ ہے۔ کیونکہ اس وقت تو یہ وہابی لوگ کی پیداوار ہی نہیں تھی، ان کو تو پیدا ہوئے ہی ہوا ہے جمعہ 9 دن۔ اس وقت کلمہ پڑھا، فوراً دین کی حقانیت ظاہر ہو گئی۔ دروازہ کھولا، بارش ہو رہی تھی، آنگن میں ہی اپنے بیٹے سے معانقہ کیا، گلے سے لگایا، ان کی پیشانی کو چوما اور ان کی حال چال دریافت کرنے لگی۔ یکایک آپ کی ماں کیا دیکھتی ہے کہ موسلادھار بارش ہو رہی ہے اور لیکن بارش کا ایک قطرہ بھی شرف الدین کے کپڑے تک کو نہیں بھگا پا رہی ہے، نہ اس کا سر گیلا ہے، نہ ہاتھ گیلا ہے، نہ پاؤں گیلا ہے، نہ کپڑے کا کوئی حصہ گیلا ہے، اور موسلادھار بارش ہو رہی ہے، اوپر کوئی آڑ بھی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، کھلا آسمان ہے، بارش ہو رہی ہے، لیکن بارش کا ایک قطرہ بھی شرف الدین کے بدن کے کسی حصے کو یا کپڑے کو بھگا نہیں پا رہا ہے۔ ان کی ماں ان سے پوچھتی ہے بیٹے 12 سال تو کہاں تھے، اور یہ کمال، یہ رتبہ، یہ شان، یہ مقام تمہیں کہاں سے حاصل ہو گیا کہ بارش کا ایک قطرہ بھی تمہیں نہیں بھگا پا رہی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے ماں، یہ مقام، یہ رتبہ، یہ شان جو مجھے ملا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں بلکہ تیری یاد کا کمال ہے، تیرے اٹھے ہوئے ہاتھ کا کمال ہے، تیری دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ جب میں جنگل میں غائب ہو گیا تھا اور میرا بڑا بھائی اکیلے گھر واپس آیا، سارا ماجرا اور حال سنایا، تو آپ نے اپنے آنچل کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے رب، میرا شرف الدین کھلے آسمان کے نیچے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا ہے، سخت دھوپ ہوگی، بارش ہوگی، آندھی آئے گی، طوفان آئے گا، برف پتھر برسیں گے، اے رب، ان تمام آفتوں اور بلاؤں سے میرے بیٹے شرف الدین کی حفاظت کرنا۔ اے میری ماں، میرے 12 سال تک کھلے آسمان کے نیچے اس جنگل میں تمہاری ہی دعاؤں کے ساتھ زندگی بسر کی ہے۔
सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आपने मुलाहजा फरमाया, समाअत किया कि अगर मैं आंचल उठाकर दुआ कर दे तो बड़ी बड़ी मुसीबत तो छोड़िए, आंधी तूफान और बारिश भी बेटे का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आपको चाहिए कि अपने माँ बाप की कदर कीमत को जाने। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पता हो सकता है कि माँ बाप के जाने से पहले आप ही चले जाएं। मौत का क्या भरोसा है, इसलिए अपनी जिंदगी में ही माँ बाप को राजी और खुश कीजिए, क्योंकि अगर आप माँ बाप को राजी और खुश कर लेते हैं तो इससे अल्लाह और उसके रसूल की रजा व खुशनुदी भी हासिल हो जाएगी। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी को इन सब बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं बस की आखिरी कड़ी की हैसियत से दुआया कलमात के लिए हजरत अल्लामा अब्दुल कदीर जिलानी रशीदी साहब क़िबला मद्दजिल्लहु नूरानी की दावत सुखन पेश करता हूँ कि हुजूर वाला आए और अपने कलिमात तहसीन से हम सभी सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का व मुसफ़्फ़ा फरमाए।